اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ لائی ہوں کہ جس وظیفے سے آپ کا ہر مقصد، ہر دلی حاجات پوری ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی پاورفل اور خاص عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی شخص کھو جائے تو وہ بھی یہ عمل کریں، چند ہی دنوں میں ان کی وہ چیز مل جائے گی اور کھویا ہوا انسان واپس آ جائے گا۔ اور یہ اگر بھوکا آدمی پڑھے تو آسودہ ہو جائے گا، اگر پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے گا۔ اس قدر یہ پاورفل عمل ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ہمارے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں، ان سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے نئے وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو سدھار سکیں، اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں اور اپنے ہر مقصد کو پورا کر سکیں۔ تو قرآن پاک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اگر اس قرآن پاک سے انسان کچھ وظائف حاصل کر لے، انسان فوائد حاصل کر لے، تو یہ انسان کی بہت بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آخری صورتیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے، یہ ایسی صورتیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو پڑھنے کا معمول فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جس کسی کو رات کو خواب ڈراؤنے آتے ہوں یا نیند اچھی نہ آتی ہو یا کوئی بھی اعصابی خلل وغیرہ ہو تو وہ قرآن پاک کی آخری 4 صورتیں کو پڑھ کر رات کو اپنے اوپر دم کر کے سو جایا کرے تو اسے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی کئی روایات ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے سارے جسم پر دم کر کے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، اپنے ہاتھوں کو سارے جسم، چہرے اور ہاتھ پاؤں پر مل کر پھر سویا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بستر پر جایا کرتے۔ یہ بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں قرآن پاک کو ہم ذریعہ نجات بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی قرآن پاک کی مدد لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں جنہیں اسماء گرامی کہا جاتا ہے، ان سے مدد لیا کریں۔ تو یہ ایسے اعمال، ایسی مدد ہوتی ہے کہ جو فوری طور پر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور انسان کی خواہشات فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ بھی یہ وظائف ضرور کیا کریں، اور ان وظائف پر یقین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک انسان کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا وہ انسان سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر انسان ایک پتھر پر یقین رکھ کے اس پتھر کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کو خود پر خود اعتمادی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میں ضرور یہ کام کر لوں گا، تو وہ انسان سے ہو کر رہتا ہے۔ انسان ہی ہے جس نے پتھروں میں سے چشمے نکال دیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان نے کیسی کیسی بلڈنگیں تعمیر کر لی ہیں جیسا کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا، اور کیسے کیسے نہریں نکال لی ہیں، دریا سمندر بنا دیے ہیں۔ تو یہ سب انسان کی تخلیق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ کیسے کیسے سمندروں کے اوپر سے پل بنا دیے ہیں، درختوں کو کاٹ کر فرنیچر، لکڑیاں یا مختلف چیزیں بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب انسان کا ذہن ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، ہر چیز پر بلندی عطا فرمائی ہے، اسے رتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے،
اپنی عقل کو ضائع نہیں ہونے دیتا تو وہ عقل انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک میں سے مدد لیں، اس قرآن پاک میں سے سیکھیں، تو ہم لوگ سمندر میں سے سیپیاں بھی نکال سکتے ہیں، سمندر میں سے چھپا سونا بھی نکال سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی تخلیقات ہیں جو ابھی آئی بھی نہیں تھی۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک میں ساری چیزیں، پوری زندگی کی قیامت تک ہر چیز بتا دی گئی۔ تو جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ قرآن پاک سے ہدایت لے کر، قرآن پاک سے سیکھ کر وہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں، چھپا ہوا خزانہ، مدفون خزانہ تک نکال سکتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ فضائل و برکات کا حامل ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ بتاؤں گی، بالکل ایک لائن کی وہ آیت ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر اس کا تعویذ بنا کر آپ پہن لیں گے تو اس تعویذ کی برکت سے بھی آپ کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس کے بعد جمعۃ المبارک کے دن جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان کا نام بھی دعا میں شامل کروں گی۔ آپ لوگ ضرور ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، تو وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جسے قرآن پاک کی وہ چھوٹی سی سورت کا وظیفہ کہا گیا ہے، جس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ تو وہ ہے قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین کا وظیفہ۔ سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت، یعنی سلام قولم من رب الرحیم، اس کی یہ آیت نمبر 58 یعنی 58 ہے۔ بہت ہی باکمال ترین یہ آیت ہے۔ اس آیت کو بہت بلندی و مرتبہ حاصل ہے۔ اس کی کیا کیا برکات ہیں آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے اس کے وظائف کرنے ہیں۔ پہلے اس کی فضائل اور فضیلتیں سن لیں کہ آخر اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کہ بھوکا آدمی اگر اس کو پڑھ لے گا تو وہ آسودہ ہو جائے گا، پیٹ اس کا بھر جائے گا، اور اس کے پاس مال و دولت آ جائے گی کہ اس کو کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ پیاسا اگر راہ چلتے ہوئے اس کو پڑھ لے تو سیراب ہو جائے گا، یا اللہ کی ذات اسے پانی عطا فرما دے گی۔ اگر ننگا پڑھ لے تو لباس ملے گا، یہ ایک مثال ہے۔ مرد بے عورت والا پڑھ لے تو جلد اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر عورت پڑھ لے تو اپنی خواہش کے مطابق من پسند جگہ پر صرف اور صرف روزانہ 3 دن لگاتار 500 یعنی 1500 مرتبہ 3 دن لگاتار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں تو من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو روزانہ یعنی 7 دن لگاتار 500 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اور جو قیدی ہے، قید خانے میں ہے، وہ اگر رہائی چاہتا ہے تو سلام قولم من رب الرحیم کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے جب تک رہائی نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ مسافر اگر نکلتے وقت گھر سے صرف 10 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم کو پڑھ لے تو سفر میں اللہ عز و جل کی مدد شامل ہو جائے گی، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ وغیرہ پیش نہیں آئے گا۔ غمگین پڑے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا۔ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ پڑھے تو جو کھویا ہوا ہے وہ مل جائے گا۔ سورہ یاسین کی صرف ایک آیت سلام قولم من رب الرحیم، کوئی چیز گم ہو جائے تو 500 مرتبہ آپ نے لگاتار 5 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 5 دن کے اندر آپ کی وہ چیز مل جائے گی۔ اگر اس کو 1469 بار پڑھو تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ 1469 بار یہ جو ہے کلمات، یہ جو میں نے الفاظ بتائے ہیں، جتنی تعداد بتائی ہے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ 1469 بار آپ نے 5 دن کر لیں، 5 دن اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، چاہے 1 دن پڑھ لیں تو چاہے 3 دنوں میں آپ یہ پڑھ لیں، اور جب یہ عدد ختم ہو تو پھر نیا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے آپ نے طاق دنوں میں اس کو پڑھنا ہے، 5 دن، 7 دن، 11 دن، جتنے دن آپ ہو سکتا ہے پڑھ لیں۔
تو خواجہ دیربی لکھتے ہیں یہ مجرب ہے، اور سلام قولم من رب رحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر 5 دفعہ ایک کاغذ صاف سادے کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا لیں، اور حوادثات چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی، گھر کے دروازے پر لٹکا دیں یا اپنے گلے میں باندھ لیں یا اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ جو سلام قولم من رب الرحیم کو صبح اٹھتے ہی 20 مرتبہ پڑھے گا اس کا دن بہت اچھا گزرے گا، مال و دولت آئے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کیا ہے ان کا نام سمینہ یاسمین، عائشہ ہیں، مرتضیٰ علی ہیں، اور اس کے علاوہ زرینہ بیگم ہیں، عائشہ صدیق ہیں، لبنہ ہیں، افشاں ہیں، اشاق ہیں، احمد ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جن کا نام ہم نے شامل کروایا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کا نام اگر ہم نے ابھی ویڈیو میں شامل نہیں کیا ہے تو آپ کا نام دعا میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو چند بہن بھائی ہیں جن کا نام صرف دعا میں شامل کیا جائے گا، اس طرح ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ فرحانہ شریف ہیں، شیخ شبانہ ہیں، مرتضیٰ خان ہیں، تسنیم ہیں، شہناز بیگم ہیں، سمینہ آصف ہیں، محمد ریاض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادوں کو پورا فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو بھی حل فرمائے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقی جو بہن بھائی ہیں ان کا نام بھی دعا میں شامل کیا گیا ہے، تو میں نے چیدہ چند بہن بھائیوں کے نام دعا میں شامل کیے ہیں، تو آپ لوگ اسی طرح سے دعا میں اپنے نام لکھواتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔